صرف جاہل جو ہیں وہ ہم کہا کرتے تھے کہ جی نان الٹریٹ پیپلز کو، لیکن اب تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری مینجمنٹ جو ہے وہ بھی انتہائی نان الٹریٹ رویہ اور انتہائی جاہلانہ رویہ دکھا رہی ہے، جس میں عقل اور دور اندیشی کا کوئی وہ نظر نہیں آتا امکان۔ جہاں تک اس کی بات ہے، ظاہری بات ہے لوگ بڑے ڈس ہارٹ ہیں، لوگ بڑے اس پہ خائف بھی ہیں، غصے میں بھی ہیں، شدید فرسٹریشن ہے۔ تو دیکھیں یہ قوموں پہ جب قومیں کروٹ لیتی ہیں، یہ ٹائم آتے ہیں، یہ ہم کافی دفعہ اس میں پروگرامز پہ بات کر چکے ہیں کہ ہر 80-90 سال بعد ایک آپ کو تبدیلی کا سفر کرنا ہوتا ہے، اور لنگر آن ہو کے یہ آگے تک دسمبر تک جائے گا۔ اور صورتحال ظاہری بات ہے اب تو سڑکوں پہ آنے کی جو لوگوں کی باتیں تھی، چیزیں تھی، اب تو مزید اس میں شدت آئے گی، اس میں کمی نہیں آنے لگی، کیونکہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، اور یہ قدرت کا قانون ہے، وہ مقدار میں برابر سمت میں مخالف ہوتا ہے، اور اس کی سمجھ لیں کہ جتنا کا آپ ان پٹ کر رہے ہیں اتنی ہی آؤٹ پٹ آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انتہائی افسوس کا مقام ہے، ایک ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جس طریقے سے معاشرہ ہمارا انتہائی ریڈیکلائز ہو گیا، اور پہلے تو کہا جاتا تھا کہ صرف جاہل جو ہیں وہ ہم کہا کرتے تھے کہ جی نان الٹریٹ پیپلز کو، لیکن اب تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری مینجمنٹ جو ہے وہ بھی انتہائی نان الٹریٹ رویہ اور انتہائی جاہلانہ رویہ دکھا رہی ہے، جس میں عقل اور دور اندیشی کا کوئی وہ نظر نہیں آتا امکان۔ جہاں تک اس کی بات ہے، ظاہری بات ہے لوگ بڑے ڈس ہارٹ ہیں، لوگ بڑے اس پہ خائف بھی ہیں، غصے میں بھی ہیں، شدید فرسٹریشن ہے۔ تو دیکھیں یہ قوموں پہ جب قومیں کروٹ لیتی ہیں، یہ ٹائم آتے ہیں، یہ ہم کافی دفعہ اس میں پروگرامز پہ بات کر چکے ہیں کہ ہر 80-90 سال بعد ایک آپ کو تبدیلی کا سفر کرنا ہوتا ہے، اسٹیٹس کو چیلنج ہوتی ہے، امریکہ میں بھی ہوئی، یہاں بھی ہوگی، ہر طرف ہوگی، اور یوں ہی ہم نے وہ جیسے کہتے ہیں ایک تبدیلی کے مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے بنی نوع انسان نے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی بار بار فرماتے ہیں کہ جب تم اپنی سرکشی میں ایک خاص حد سے بڑھ جاتے ہو تو پھر میں تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آتا ہوں۔ تو یہ ڈیفینیٹلی یہ آیت بھی اسی کی منظر کشی کرتی ہے، خدا کے نظام کی، اور ڈیفینیٹلی یہ جو صورتحال بڑھ رہی ہے، یہ پہلے ہی آپ کو کہا تھا کہ اتنی کوئی ڈھیلی سی صورتحال میں زور لگے گا، کوئی اچھا پازیٹیو نہیں ہوتا لگتا، اور لنگر آن ہو کے یہ آگے تک دسمبر تک جائے گا۔ اور صورتحال ظاہری بات ہے اب تو سڑکوں پہ آنے کی جو لوگوں کی باتیں تھی، چیزیں تھی، اب تو مزید اس میں شدت آئے گی، اس میں کمی نہیں آنے لگی، کیونکہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، اور یہ قدرت کا قانون ہے، وہ مقدار میں برابر سمت میں مخالف ہوتا ہے، اور اس کی سمجھ لیں کہ جتنا کا آپ ان پٹ کر رہے ہیں اتنی ہی آؤٹ پٹ آئے گی۔ مثال کے طور پہ بہت اچھا ہینڈل ہو سکتا تھا کہ حکومت خود ویلکم کرتی، کیونکہ جب حکومت نے بیانیہ یہ بنایا کہ کوئی نہیں جی چند شر پسند، اور چند کا ورڈ یوز کرتے ہیں 1 لاکھ کے قافلے کو، تو پھر چند تھے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، آپ لوگ ان کو جیسے عمران خان اپنے دور میں کہا کرتے تھے کہ مولانا صاحب آئے 1-2 دفعہ، یہ دوسرے آئے تو کہتے ہوتے تھے کنٹینر بھی میں دوں گا، کھانا بھی میں دوں گا، آئیں بیٹھیں۔ تو اسی طریقے سے کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ پورا ملک جام کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ اب چند افراد تھے یا چند لوگ تھے اور آپ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ دوسری یہ ہے کہ بار بار یہ باور کرانا افغان باشندے اور یہ ساری کہانیاں، تو یہ تو سر پاکستان میں تو سالوں سے افغان بس رہے ہیں، بلکہ جو بہت پہلے کے آ گئے افغان وہ اب رولنگ ایلیٹ میں بھی ہیں، انڈیا تک ہیں۔ تو کیا کریں گے آپ؟ یہ خطہ تو افغانوں کی راہ گزر رہا ہے، یوں یہ لشکری مطلب ہمارا ملک ہے جس میں کئی قومیں آ کے آباد ہوئی ہیں، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو کلمے کے نام پہ بنا تھا، اس کو مت بھولیں۔ اس کی یونٹی یا اس کا جو اتحاد یا اس کی جو بانڈنگ تھی وہ کلمے کے نام پہ تھی،
تو وہی اس کو قائم رکھ سکتی ہے. اگر آپ اس کو قوموں میں لسانیت میں اور اس میں تولنے لگیں گے تو بہت خطرناک ہو جائے گا معاملہ. اور وہ ہوتا بھی نظر آ رہا ہے, جو میں بہت پہلے سے اس سال کے شروع سے کہہ رہا تھا کہ پاور جو ہے ڈیسینٹرلائز ہوتی نظر آ رہی ہے اور لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لیں, تو بس یہ کہانی ادھر کوئی جا رہی ہے. کیونکہ دیکھیں اس دفعہ اگر اسٹریٹ فائرنگ اور یا جو ابھی تک ان کے کانوں نے ویڈیوز نہیں دیکھی یا سنی, وہ ویڈیوز اگر نیٹ آپ آن رکھتے تو اچھا تھا کہ وہ آپ تک بہم پہنچتی. اب جو کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے ویڈیو دکھائیں یا کچھ اس طرح کے میٹرز, تو مجھے لگ رہا ہے کہ ایک تاثر کو غلط ثابت کرنا یا تاثر کو اچھا ثابت کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہو, کھلے عام دکھاتے, لائیو کر دیتے کیمراز. کرنے کو اگر نیت سیدھی ہو تو ہاسپٹلز کے سے لے کے ہر طرف لائٹیں بند کرنے کی کیا ضرورت تھی. اور ویسے بھی ہم ایک غریب ملک ہے, اتنا شل کہاں سے آ جاتا ہے ہمارے پاس بجٹ میں, جو کہ ہمارے جو کے پی کے بلوچستان کے دہشت گرد ان سائٹس پہ استعمال نہیں ہوتا. کرم کا واقعہ اتنا افسوسناک واقعہ, وہاں یہ 20 30 40 ہزار لے جا کے آپریشن کیوں نہیں ہوتا کہ 2 دن میں بدلہ لیا جائے تاکہ آئندہ امن و امان کی صورتحال خراب نہ ہو. یہ کچے میں کیوں نہیں ہوتا, یہ ایک سیاسی پارٹی کے کارکنوں کے لیے یہ کیوں. تو یہ تو سب کو ظاہر ہے کہ یہ تاثر بنانے میں ناکام رہے ہیں کہ یہ کوئی اچھی مینجمنٹ ہے یا یہ کوئی ذاتی وہ نہیں ہے. اور ہمارے اور تمہارے کیا ہوتا ہے, مطلب یہ ورڈنگ بار بار یوز ہو رہی ہے کہ ہماری پولیس اور تمہارے پی ٹی آئی کے وہ جیسے کوئی دوسرے ہوں. حالانکہ ریاست کا جو بیہیو ہوتا ہے وہ بڑا نیوٹرل ہوتا ہے. جب تک آپ حکومت میں نہیں آتے آپ تو میں کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ رول کرتے ہیں تو سب کا حصہ ہوتا ہے اس میں, اس سیٹ کے پیچھے سب کی طاقت ہوتی ہے. لیکن کیونکہ یہ اس پراپر چینل سے نہیں آتے تو اس لیے پھر اسی طرح کی اجارہ داریاں یا اس کو ایک قبضے کا جیسے کہتے ہیں کہ وہ ہے سروسز, تو سروسز دینی ہے, پبلک سروس کرنی ہے, تو وہ پبلک سروس میں اس طریقے کا بیہیو کی کیا گنجائش ہے کہ اس سے پبلک ہی انسیکیور ہو جائے اور پبلک ہی کے دل اور جذبات کا خیال نہ رکھا جائے. چلو جی پی ٹی آئی اور آپ لوگوں کی چھوڑیں, باقی ادھر کئی اور جماعتوں کے کارکن بھی ہوں گے اس ملک میں بستے ہوں گے, کئی آپ کے دوسرے طبقات بھی بستے ہوں گے, ان پہ آپ کیا امپریشن ڈال رہے ہیں, اتنا انسیکیور انوائرمنٹ کریٹ کر رہے ہیں. تو بڑا ظلم ہوا, اور اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا. ظلم نہیں کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو اس کے حق سے محروم کرنا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ پورا حق دیتا ہے, جو آپ بوئیں گے وہ ایکولی آپ کو ریٹرن ملے گا. اسی طریقے سے یہ کبھی معاف نہیں ہوتا, سسٹم معاف نہیں کرتا. یہ آج تاریخ میں ان کے نام نوٹ کر لیں, یہ جتنے بھی چہرے, یہ انتہائی, ان کو میں نے ویسے اس سال کے شروع میں کہا تھا کہ پرائسز پے کرنی پڑیں گی. اب ایسے نہیں ہوگا آگے پاکستان میں کہ قیمت نہ دینی پڑے, فوراً قیمت دینی پڑے گی. باقی جہاں تک اب لوگ کنسرنڈ ہیں کہ کیا بنے گا, یہ بالکل ختم ہو گیا, ایسا کچھ نہیں ہو رہا. یہ ایجیٹیشن مزید شدت اختیار کرے گی. اور اس دفعہ مثال کے طور پہ یہ کہہ رہے تھے, ہم آپ کو بتائیں گے جی وہ شیل لائے تھے, وہ شیل لائے تھے, تو آپ نے پچھلی دفعہ اتنی شیلنگ کی تھی کہ وہ شیل لائے تھے, ٹھیک ہے, آپ نے شیلنگ کی, اتنی زیادہ شیلنگ کی کہ انہوں نے اپنی اس کے لیے شیل لائے. اس دفعہ آپ نے بوچھاڑ کر دی ہے, تو اگلی دفعہ آپ اس کی تیاری کر لیں. آپ لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ یہ جو پاکستان ہے یہ سب کا ملک ہے, اس کو یہ بیٹھ کے بات کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیا ایسی زبانوں میں تالے لگے ہیں, کیا ایسی پرابلم ہے کہ آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں, اچھے ویل بینگ سوسائٹی سے ہیں, کچھ جنگلی نہیں ہیں, پھر کیوں, کیا مسئلہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کے منہ میں زبان نہیں ہے یا کنونسنگ پاور نہیں ہے, یا عجیب, مطلب میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ پھر جان بوجھ کے پاکستان کو کسی سمت لے جایا جا رہا ہے جہاں انتشار ہو, جہاں بات سنانے کے لیے کسی کو جو ہے ہتھیار اٹھانا پڑ جائے. ابھی باتیں جیسے جلسوں میں شروع ہو گئی ہیں, تو بدقسمتی ہے پاکستان کی. لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ سولوشن تو سمپل سا ہے کہ سارے نیوٹرل پاکستانی, یہ علماء, یہ سارے مولوی, یہ جتنے بھی طبقاتی تقسیم میں ہمارے گروہ بندیوں میں جی رہے ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ اب ان کی نمازیں کس طریقے سے ہوتی ہیں جب تک یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بات کو اگنور کرتے ہیں.
تو یہ کون سا دین لیے بیٹھے ہیں جس میں یہ لوگ صرف نمازوں پہ زور ہے، مسجدوں میں ڈیرے ہیں اور خانقاہیں آباد ہیں، اور ملک میں دو قوتیں لڑ رہی ہیں، اور کوئی اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی آؤ زبردستی ان کے کان پکڑو بٹھاؤ کہ ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے، کیوں اتنی شدت اور ایک عجیب و غریب سا منظر بنایا جا رہا ہے۔ دونوں طرف پولیس ہے تو پاکستانی ہے، پی ٹی آئی ہے تو پاکستانی ہے، وہ ہماری آپس میں ہم سب بھی ہیں، مطلب یا تو کہنا کوئی باہر کی پولیس ہے یا یہ پی ٹی آئی والے کوئی اچانک باہر سے آ گئے ہیں، کوئی انڈین ایجنٹ ہیں یا واٹس ایور، جو بھی آپ کی دشمنوں کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، تو بڑا مذاق بن گیا ہے۔ اور لیکن صورتحال ادھر ہی جا رہی ہے جہاں نہیں جانی چاہیے، اور اس کو اب مجھے لگتا ہے کہ کوئی روک نہیں سکتا، یہ ورسٹ سے ورسٹ ہی ہونی ہے، اور یہ وہی کروٹ ہے جس کا بہت اس سال کے شروع سے بتا رہے تھے کہ یہ دن بدن ٹرانسفارم ہوتی جائے گی، بدلتی جائے گی۔ دوسرا، لوگوں کو رات یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ اتنا بندہ گیا کہاں، یہ بڑا امپورٹنٹ میٹر تھا۔ ظاہری بات ہے 48-72 گھنٹوں کے قافلے تھے، انہوں نے کوئی ریسٹ کرنا تھا، کوئی ریلیٹیوز کی طرف، کوئی کہیں جہاں جہاں ان کا تھا، کیونکہ اگر مثال کے طور پہ ایک قافلے میں جو چھوٹا سا قافلہ میاں والی والا کہہ لو تو 2200 گاڑی، اب 2200 گاڑی تو ریورس ہو کے بھاگ بھی نہیں سکتی، آپ 1 لاکھ بندہ کہاں سے ایک دم بھگا سکتے ہیں؟ تو ہوا یہ تھا کہ جب وہ اپنے اپنے ریسٹنگ اس پہ چلے گئے، پھر اتنا شیل کھایا ہوا تھا انہوں نے جب وہ پنڈی اسلام آباد داخل ہوئے ہیں، شیل تو اللہ معاف کرے ایک بھی آپ مطلب وہ بیئر کر لیں اس کی گیس تو آپ کا وہ جیسے کہتے ہیں نا کلیجہ ہی منہ میں آ جاتا ہے۔ تو وہ لوگ سائڈوں پہ تھے، ظاہر بات ہے پنڈی اسلام آباد اپنے اپنے جہاں جہاں ان کو ریسٹنگ پلیس ملی، بہت کم تعداد تھی اس وقت جب یہ آپریشن ہوا، اور اس میں بھی پھر یہ ہوا کہ بڑی لائٹیں بند اور جو بھی جس طریقے کا وہ سٹرنگ آپریشن بنایا گیا، اس کے بعد یہ ہوا کہ ٹھیک 2 گھنٹے بعد پورا اسلام آباد خالی تھا، نہ کوئی پولیس والا تھا، نہ کوئی بس تھی، نہ کوئی احتجاجی تھا۔ پھر یہ ساری فورس لے کے پنڈی چلے گئے، پنڈی میں جا کے یہ سب ہوا، اور وہاں سے گرفتاریاں اور وہاں سے ہوا، لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنا 1 لاکھ بندہ کوئی واپس نہیں چلا گیا کہ ٹول پلازے سے انہوں نے گنتی کر لی ہو، اور وہ کیسے واپس جاتا چلیں بتائیں، پیچھے بھی بند تھے راستے، تو وہ ڈیفینیٹلی ادھر کافی لوگ ہوں گے، اور نفرت میں اضافہ کر لیا ہے انہوں نے۔ اور اب سمجھیں مثال کے طور پہ آپ لوگ جب بھی دیکھتے تھے تو آپ لوگ کہتے تھے کہ جی پچھلی دفعہ تو بڑی کم تعداد تھی، سنگجانی یہ ہوا، فلاں یہ ہوا، تو آپ دیکھیں کہ اس دفعہ تو ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ تو اس دفعہ جب ریکارڈ ٹوٹے تو اس کا مطلب ہے آپ نے سب کو تھریش ہولڈ کا نشانہ بنا کے ذاتی کر دیا، اب وہ سب عمران خان کی اس میں جو ہے نا ذاتی بن گئے اور عمران خان ہی بن گئے، اور نفرتوں میں اضافہ ہوا۔ اچھا حل تو جو جیسے کہتے ہیں کہ، اور یہ اب اس میں مزید شدت آئے گی، اب 1 لاکھ ہوا، اب یہی 1 لاکھ جا کے 10 بندوں کو بھی وہ کرے گا تو نفرت اگلے گا تو 5 لاکھ تیار ہو جائے گا، تو ملک تو انارکی کی طرف لے گئے آپ۔ یہ باتوں سے بیٹھ کے اچھے ٹرمز پہ ہو سکتا تھا، لیکن بنیادی آپ یاد کریں میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ پرابلم عمران خان سے زیادہ اس دفعہ ووٹنگ ٹرن آؤٹ ہے، پاکستان کی جو اچانک قوم کا جمہوری ہو کے نکلنا پرابلم ہے، کہ اب کیسے مینیج کریں گے اس سب کو جب لوگ اتنا نکل آئے ووٹنگ کے لیے اور اتنا ٹرن آؤٹ ہوا، تو پھر 47 کا سہارا لینا پڑا۔ لیکن بہرحال بدقسمتی کہیں، بنیادی طور پہ تو ہم سب، آپ سب، ہم سب کو یہ ماننا چاہیے کہ ہم لوگوں نے قرآن سے دوری اختیار کی، یہ ملک جس نظریے پہ بنا تھا اس کو کہیں بھلا دیا گیا۔ ایون سلام یا بسم اللہ ہی دیکھ لیں آپ لوگوں کی زندگیوں میں کتنی رہ گئی ہے کہ آپ پر سلامتی ہو، آپ اب اس پہ بھی بڑے ریلکٹنٹ ہیں، بہت زیادہ سلام کا رواج نہیں رہا، بسم اللہ زندگیوں سے ختم ہوگی، تو شیطان نے تو یوں ہی ناچنا تھا۔ اور آگے دن بدن جیسے بتایا تھا کہ 7 دسمبر ایک تاریخ ہے جب مارس دوبارہ ریٹروگریڈ ہو کے اپنی پاورز میں آئے گا، اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ ڈیسائیڈنگ ہوگا۔ اس سے پہلے میں ایسے ہی بتا رہا تھا کہ یہ معاملہ جیسے کہتے ہیں نا ٹائی میں رہے گا، کیونکہ اس میں بہت شدت نہیں ہوگی اس طریقے کی، ہاں لیکن وہ جو 9 مئی سے زیادہ بڑا ایونٹ کرنے یا ہونے کی بات تھی، اس دیکھ لیں کہ اس سے زیادہ شیل چل گیا، اس سے زیادہ پرابلم کریٹ ہوئی۔
کیونکہ ہمارے 6th ہاؤس میں، پاکستان کے اسینڈنٹ میں 6th ہاؤس میں یہ ہوا، اور وہ آرمی، میڈیکل اور ہاسپٹل اور ماسز کا ہی گھر ہوتا ہے، اس میں مون کا جانا 6th ہاؤس کو فلکچویٹ کرتا ہے۔ اب بلکہ اچھی بات صرف ایک ہی ہوئی ہے کہ مون لبرا میں تھا، تو یہ سب ہوا، مون اسکارپین میں جانے والا ہے، یعنی کہ کمر در اکرب میں، اور کمر در اکرب ہی کی آج تک یہ وہ پی ٹی آئی کمر در اکرب میں پہلا احتجاج کیا تھا جب ان کو پہلا شیل پڑا تھا، وہ زمان پارک اور وہ، اور آج تک پہ شیل ہی کھا رہے ہیں۔ اور ابھی بھی اگر یہ معاملہ کمر در اکرب میں کوئی ٹریگر ہوتا ہے، جو کہ ہو مزید بھی اب اس میں ریاکشن آئے گا، ہاں جی، تو وہ بات ہے کہ وہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ خود دیکھیں گے اب، کہ چلو اتنا اچھا ہے کہ کمر در اکرم میں ابھی تک کوئی وہ نہیں ہے، لیکن سچویشن خراب ہے، اور اتنی ایزی نہیں ہے جتنی ایزی لیا جا رہا ہے یا شو کیا جا رہا ہے۔ میڈیا آپ کا، مین اسٹریم میڈیا سب بکاؤ، اور وہ کوئی اس طریقے کی اپنی اچھی پازیٹیو جو امیج قائم نہیں کر سکا رپورٹنگ کے حوالے سے، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اور جہاں تک فضل الرحمان صاحب کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو اپنی ضلعی سطح پہ تمام مکاتب فکر سے لے کے تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ کرنا چاہیے، اور ان کو درمیان میں لا کے یہ بات سمجھانی اور لاؤڈ اینڈ کلیئر کرنی چاہیے کہ جی ہم دو اگر نبر درزماں ہیں تو آپ لوگ اپنا وزن ڈالیں، ہم غلط ہے تو ہمیں بتائیں، وہ غلط ہے تو ان کو بتائیں، کسی سائڈ پہ تو لگے نا، اتنی بڑی آبادی کا ملک ہے، اتنی سارا بزنس مین سفر کر رہا ہے، غریب پس رہا ہے، تو یہاں ایک عجیب وہ بے حسی کا عالم طاری ہے، اور یہ یوں تو نہیں چلنا۔ آخر کار ایک دن آپ کے میرے گھر تک آگ آنی ہی آنی ہے، جو چنگاری بھڑک اٹھی ہے۔ اب اس میں اچھی بات تو کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسا کوئی صورتحال ابھی تو نہیں نظر آتی کہ اس میں کچھ اچھی خیر نکل آئے، اور عمران خان بھی آپ کو بتا چکا ہوں بہت بار پہلے بھی کہ وہ تو واپس نہیں ہونے والے اپنی کسی بھی اس سے، کیونکہ انہوں نے تو ایک حقیقی آزادی کی جو بات تھی اس کی بنیاد رکھی ہوئی ہے، اور جس میں بس وہی ہیں، باقی سب آؤٹ ہیں، تو وہ تو مجھے نہیں لگتا، لیکن بہرحال فار دا گریٹر انٹرسٹ آف پاکستان اینڈ دس فیڈریشن بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ نفرتیں کم ہونی چاہیے، اور ان کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سارے اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ بیٹھیں، اور بیٹھ کے جو ہے اس کی کیوں نہیں بیٹھ کے بات ہو سکتی؟ جاہل ہے کوئی آپ کے پاس، کوئی سکل نہیں ہے، کیا کمی ہے پاکستان میں انٹلیکچوئل؟ کوئی ہم افریقی ہیں، کوئی جنگلی ہیں، کیا ہے ہمیں؟ ہم کیوں نہیں بیٹھ کے ان ساری چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرتے؟ تو لیکن بہرحال یہ تو ساری وہ سمجھانے کی باتیں ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ کہانی جو ہے وہ خراب سے خراب تر کی طرف جا رہی ہے، اور کوئی بہتری نظر نہیں آتی۔